اب تو کفار جا چکے ہیں اور مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جانا چاہیے اور مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ تو وہ نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اتر آئے تو خالد بن ولید نے کہا کہ اب مجھے حملہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید اب جنگوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ چکے تھے، اور اپنے گھر آ کے انہوں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے میں لگا دی، ساری زندگی میں نے تلوار اٹھائی اور کفار کے خلاف جہاد کیا، لیکن اب مجھے چاہیے کہ اب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو وہ قرآن کو اپنے پاس رکھتے اور قرآن پڑھنے لگ گئے، اور قرآن میں مختلف قسم کی آیت پڑھتے۔ وہ آیت بھی پڑھتے جس میں ان کے باپ کو جہنمی کہا گیا اور کہا گیا کہ ولید بن مغیرہ کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو یہ باتیں بھی وہ پڑھتے تھے، لیکن کافی زیادہ یہ باتیں اثر کرنے لگی، اور وہ یہ باتیں بھی سوچتے تھے کہ میں نے ساری زندگی کفر میں گزار دیا، میں نے اسلام کو کچھ نہیں دیا، لوگ بھی مجھے اتنا زیادہ بڑا کوئی انسان نہیں سمجھتے۔ تو اب حضرت خالد بن ولید کے دوست حضرت خالد بن ولید کو ملنے آئے اور انہیں آ کے تسلی دی اور کہا کہ آپ سب سے بڑے مسلم ہیں، آپ نے بہت ہی زیادہ فتحیں ہمیں دیں، بہت ہی زیادہ اہم مارکوں میں آپ شریک تھے، آپ نے رومن امپائر گرائی، آپ نے پرشین امپائر گرائی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سیف اللہ ہیں، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود سیف اللہ کا خطاب دیا، تو آپ سیف اللہ ہیں، تو آپ اس بارے میں مت سوچیں کہ آپ نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی اسلام میں کوئی قربانیاں ہیں۔ تو اس دوست نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ دلاسا دیا، جن کے بعد وہ کچھ سنبھلے اور پھر وہ قرآن کی طرف آئے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ آئیڈل کی ورشپ کرتے تھے، کیونکہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کوئی اس کے علاوہ نہ کوئی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں خدا مانا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہی ہمیں دولت دیتے ہیں، وہی بارش برساتے ہیں، وہی ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، اور ایون کہ سب چیزوں کا مالک وہ ان پتھروں کو سمجھا کرتے تھے، لات، منات اور عزا، یہ پتھر تھے ان کے، اور انہی کو ہی سمجھا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کا جانا ہوا دور دراز کے کسی ملک میں جانا ہوا۔ تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں لوگوں کی آہو پکار اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں بہت زیادہ خونخوار جنگ ہوئی، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر ہوئی، جس میں تقریباً خالد بن ولید کے 25 کزن مارے گئے۔ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ کے 25 کزن تقریباً مارے گئے ہیں اس میں۔ تو یہ باتیں سن کر خالد بن ولید بہت ہی زیادہ غصہ ہوئے، اور انہوں نے سوچ لیا کہ میں مسلمانوں سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے نیت باندھ لی کہ اب میں مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ تو اس کے بعد کفار نے باقاعدہ طور پر اپنی فوج جمع کی اور مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کر دی، اور وہ جا کے احد کے قریب ہوئی، احد کے مقام پر جنگ ہوئی، احد پہاڑ کے قریب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 لوگوں کا ایک دستہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم اسی دستے پہ ہی رہنا، تیر اندازوں کا دستہ دیا تھا، اور کہا تھا تم نے کسی صورت بھی نیچے نہیں اترنا، یہاں تک کہ گدھ ہماری ہڈیوں کو اور ہمارے گوشت کو نوچ کر کھا جائیں، فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے قریش کے سردار تھے، اور ان میں نامور جو سردار تھا وہ تھا ابو سفیان، اور مسلمانوں کا جو کمانڈر تھا اس میں حضرت حمزہ تھا، اور دوسری طرف خالد بن ولید کو فوج کا کمانڈر بنایا گیا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت مشرکین کے کمانڈر تھے۔ شروع میں تو مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ جوش و جذبہ دکھایا اور کفار کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو اس کے بعد کفار جب پیچھے جانے لگے، بھاگنے لگے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کفار نے کہ اپنی فوج کو آگے مسلمانوں کی طرف لائیں اور وہ مسلمانوں سے لڑیں، لیکن کہاں، اب وہ ڈر چکے تھے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ پیچھے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ نہ پیچھے جا رہا ہے اور نہ آگے کی طرف۔ تو ابو سفیان نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ تم آگے جا کے رسول اللہ کی فوج سے کیوں نہیں لڑ؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں انتظار کر رہا ہوں صحیح موقع کا۔ جب کفار پیچھے کی طرف بھاگنے لگے تو وہ جو 50 تیر انداز تھے پہاڑی کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو کفار جا چکے ہیں اور مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جانا چاہیے اور مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ تو وہ نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اتر آئے تو خالد بن ولید نے کہا کہ اب مجھے حملہ کرنا چاہیے۔ تو خالد بن ولید گھوڑے کے ساتھ اور اپنے جو سپاہی تھے، اپنا دستہ تھا، انہیں لے کے مسلمانوں کی طرف دوڑے اور جا کے
पीछे से मुसलमानों की तरफ पहाड़ी के पीछे से जाके उन पर हमला कर दिया और बहुत ही ज्यादा नुकसान दिया मुसलमानों को। काफी इसमें हुफाज शहीद हुए जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हुआ था, और बहुत ही ज्यादा जो नामवर साहबी थे वो इस जंग में शहीद हो गए। तो मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो इस तरह जो कुफारे मक्का थे उनके दिल ठंडे हुए, क्योंकि अब उन्होंने मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान दिया था। अब वो ये सोच रहे थे कि मुसलमान अब नहीं उठ सकते, और उनको बहुत ही ज्यादा इसमें खुशी नसीब हुई कि मुसलमान तो अब कमजोर हो चुके हैं, अब हो ही नहीं सकता कि मुसलमान हमसे दोबारा लड़ें। तो वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्योंकि बदला ले लिया था अपने भाइयों का और अपने कजन्स का, जो भी उन्होंने कत्ल किए थे मुसलमानों ने, उनका बदला ले लिया था। तो अब खालिद बिन वलीद साइड पे हो गए। तो नाजरीन, अब आते हैं हजरत खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद पे। गज़वा बदर हुई थी, तो इस दौरान वलीद बिन वलीद को मुसलमान कैद करके मदीना ले गए थे और उन्होंने उस पर मुआवजा मांगा और कहा कि जो इंसान पैसे हमें देगा कुफार मक्का में से, तो उनके जो बंदे हैं हमारे पास उन्हें आज़ाद कर देंगे। तो मुख्तलिफ किस्म का टैक्स उन पे लगाया गया, किसी पे 1000 सोने के सिक्के, किसी पे 2000, किसी पे 3000 सोने के सिक्के, और इसी तरह। और जिसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चों को आप पढ़ा दें तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। वलीद बिन मुगीरा जो कि हजरत खालिद बिन वलीद का बाप था, बहुत ही ज्यादा अमीर था। आज के ज़माने में हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, तकरीबन बिलियनियर था वो आज के दौर में। तो बहुत ही ज्यादा उसके पास पैसा था। कुरान में भी उसका जिक्र आया कि हमने इसको बहुत ज्यादा दौलत दी, इसको बेटे दिए, लेकिन इसने फिर भी नाफरमानी की और ये आग में जलेगा। कुरान में इस किस्म के अल्फाज आते हैं। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि उसके भाई को मुसलमानों ने कैद कर लिया है और भारी मुआवजा मांग रहे हैं, मुसलमानों ने अब जंग बदर के बाद बहुत ही ज्यादा एक अजीब कानून बनाया था। वो कानून ये था कि जो जितना ज्यादा अमीर होगा, जितना ज्यादा ताकतवर होगा, उससे उतना ज्यादा जजिया लिया जाएगा और फिर ही उनके बंदों को छोड़ा जाएगा। क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद और उनके बाप जो थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था। तो लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद पे 4000 सोने के सिक्के लगाए। जो वलीद बिन वलीद उनका भाई कैद में था मुसलमानों की, तो 4000 सिक्के हजरत खालिद बिन वलीद को कहा आप देंगे तो आपका भाई आजाद होगा। ऑफ कोर्स हजरत खालिद बिन वलीद के लिए ये रकम कुछ भी ना थी। वो गए मदीना में और जाके अपने भाई को छुड़ा लिया, और वापसी पे आके उन्होंने एक जगह पे खेमा लगाया और उस खेमे में वो सो गए। और जब सुबह हुई तो उनके भाई ने एक खत हजरत खालिद बिन वलीद के नाम लिखा था। उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाई खालिद, क्योंकि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि कैद में वलीद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, तो अब मैं इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। वलीद बिन वलीद वापस गए और जाके इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये बात हजरत खालिद बिन वलीद ने देखी, उनके दिल में भी ये बात आई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वाकई सच्चे नबी हैं। तो बारहा वो एक महफिल में बैठे थे जिसमें मुशरिकीन मक्का भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा ज़हीन और उनके पास बहुत ही ज्यादा जंगी हिकमती अमलियां हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो झूठे हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो खालिद बिन वलीद के बाप थे वलीद बिन मुगीरा, स्टार्ट में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग करना शुरू की तो वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुए और जाके वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाया करते थे और वो शौक से जाके सुना करते थे। जब लोगों को पता चल गया कि वलीद बिन मुगीरा ने इस्लाम कबूल कर लिया है और लोगों में ये शक फैल गया, हालांकि वलीद बिन मुगीरा ने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया था, बस उसे कुरान अच्छा लगता था और जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना करता था। जब ये बात लोगों को पता चली तो वलीद बिन मुगीरा लोगों के डर से कि लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे, उसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो यही बात जो थी हजरत खालिद बिन वलीद ने महफिल में कही कि मेरा बाप झूठा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर नहीं है बल्कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जब ये बातें की तो हजरत खालिद बिन वलीद इसके बाद उन्होंने सफर बांधा मदीना का। मदीना जाके उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो एक नौ मुस्लिम मुसलमान थे। तो इस दौरान ही रोमन एम्पायर पर मुसलमानों ने हमला करने का सोचा, रोमन एम्पायर को फतह करने का सोचा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने एक आम सिपाही की तरह इस जंग में शमूलियत इख्तियार की। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता दे के भेजा कि जाओ और जाके रोमन एम्पायर को फतह करो। तो तकरीबन 3000 मुस्लिम थे जो कि गए फतह करने के लिए रोमन एम्पायर को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सबसे पहला जो आपका कमांडर होगा वो ज़ैद बिन हारिसा होगा, इसके बाद हजरत जाफर होंगे और इसके बाद
عبداللہ ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد فائنلی جس کو تم چاہو تم اپنا کمانڈر بنا سکتے ہو۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، اور جو تیسرے انہوں نے بنائے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کس کو اپنا کمانڈر بنائیں، تو انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ان کی نظر حضرت خالد بن ولید پر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آپ ہی لیڈ کریں گے، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہیں لیڈ کر سکوں، لہٰذا تم کسی اور کو بنا لو۔ لیکن مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ آپ ہی بن جائیں، تو اس پر وہ مسلمانوں کے کمانڈر بن گئے اور مسلمانوں کو لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو جمع کیا ہوا تھا اور بتا رہے تھے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید بن گئے کمانڈر تو انہوں نے رومیوں پہ بہت ہی زیادہ خطرناک حملے کر دیے، بہت ہی زیادہ انہوں نے حملے کر دیے، اور آخرکار رومن امپائر بھی فتح ہو گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے روم میں جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بڑی بڑی عمارتیں اور لوگوں کے پاس اتنا زیادہ دولت ہے اور اتنی زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایک دن سبھی چیزیں آ کے مسلمانوں کی ہو جائیں گی۔ تو فائنلی جب رومن امپائر فتح کی تو حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو تمام عہدوں سے ہٹا دیا، تمام عہدوں سے ہٹا کے انہیں کہا کہ آپ اب آرام کرنے کے لیے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو اب تقریباً انہیں بڑھاپا آ چکا تھا، تو وہ اپنے گھر آ کے آرام کر رہے تھے، اور اب انہوں نے سوچا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، میں نے ساری زندگی کیونکہ تلواروں کے ساتھ گزار دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، لہٰذا وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اس دوران ہی کہاں سکون انہیں آ سکتا تھا، تو اس دوران طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، اور طاعون کے مرض کے باعث آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، 7 کے 7 بیٹے فوت ہوئے، اور ایک بیٹا بچا جو کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شامل تھا، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو ناظرین اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنے مرنے سے پہلے اپنے ایک دوست کو اپنے زخم دکھا رہے تھے پورے جسم کے، تو انہوں نے کہا اپنے دوست کو کہ میرے جسم پہ تمہیں کوئی بھی ایسی جگہ نظر آ رہی ہے جہاں مجھے نشان نہ ہو، جہاں مجھے چھری، چاقو، تلوار، نیزے کا نشان نہ ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید کے دوست نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی، آپ کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں اسی لیے جنگ میں جاتا تھا کیونکہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں بھی ایک بستر پر مروں۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔